وہی آپ کی طرف سے آپ کا سلام مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا دیجیے۔ تو عزیزان محترم، واقعہ کربلا کو پڑھیے، امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیے، اور آج کے زمانے میں دیکھیے کہ آج کا ظالم بھی یہی سمجھتا ہے کہ ہمیشہ حکومت میرے ہاتھ میں رہے گی، ہمیشہ اقتدار میرے ہاتھ میں رہے گا، ہمیشہ میں ظلم کرتا رہوں گا، گولیاں برساتا رہوں گا، قتل کرتا رہوں گا، جیلوں میں ڈالتا رہوں گا، دبا کے جناب بیٹھا رہوں گا، اور کوئی بولنے والا ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ ریت کی طرح ہاتھ سے ہر چیز جو ہے نا وہ پھسلنا شروع ہوتی ہے۔ اٹ ٹیکس ٹائم۔ یزید ابن معاویہ قتل حسین ابن علی علیہ السلام کے بعد، مولا حسین کو شہید کرنے کے بعد، اتنا بڑا بلنڈر کرنے کے بعد 4 سال تک سروائیو کیا نا اس نے۔ یہ جو نہضت مختار ہے 4 سال کے بعد جا کر شروع ہوئی ہے۔ وائلا جو ہے نا وہی حکومت تھی، وہی بنی امیہ تھی، وہی مروان جو ہے نا بیٹھا ہوا تھا، اور وہ سمجھتے کہ ہم نے جناب جو ہے نا، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایونچولی سلولی بٹ شورلی پہلے بچوں نے نعرے لگانا شروع کیے کوفہ کے اندر عمر ابن سعد کے خلاف اور شمر ابن ذوالجوشن کے خلاف، پھر خواتین نے باتیں کرنا شروع کی، پھر آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر جو ہے نا وسپرنگ شروع ہوئی، اور آہستہ 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 ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لشکر عظیم بنا، اور پھر جناب کس طرح سے ان کو واصل جہنم کیا۔ درحالی کہ یہ واقعہ کربلا کے بعد بھی معزز بن کر بیٹھے ہوئے تھے۔ یعنی کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد شمر لعین، جو کہ وہ شمر جالس علی صدرہ ہی، جو امام حسین کے سینے پر سوار ہو کے سر کو پکڑ کے خنجر سے امام حسین علیہ السلام کو شہید کر چکا تھا، وہ بھی شیخ کوفہ بن کر اپنے آرام سے درباروں میں آ کر بیٹھتا تھا، دستار لگا کے اور جناب تلوار حمائل کر کے اور بہترین لباس پہن کے، کنیزیں تھیں اس کے پاس، غلام تھے اس کے پاس، ہر چیز جناب معاشرے کے اندر محفلیں ہوتی تھیں، مجلسیں ہوتی تھیں، اور اس کو یہ لگتا تھا کہ وہ کہتے ہیں نا، جب اسے کسی نے پوچھا تھا کہ شمر تجھے ریگریٹ نہیں ہے تو نے نواسہ رسول کا قتل کیا؟ اس نے کہا وہ حکم امیر تھا، I just obey the order, that's exactly what it is۔ اس کو کوئی ریگریٹ نہیں تھا، وہ کہتا I just obey the order، جس کا مطلب دوسرے معنوں میں یہ تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ دوبارہ مجھے موقع ملے تو پھر وہی کروں گا۔ یہ بدبختی ہوتی ہے عزیزان محترم۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت چھوٹ دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ الیوم یوم الامر لیس الحساب، فوری گرفت میں نہیں لیتا پروردگار۔ عذاب کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں، اتمام حجت ہوتی ہے، ایک پروسیس ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قاتل یہ سمجھتا ہے کہ جتنے قتل کر رہا ہوں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ خسر الدنیا والآخرہ ہے، اور لعنت ابدی ہوتی ہیں۔ ہاں، منہ پر جو ہے نا وہ بولنے کا ایک ٹائم آتا ہے کہ جب لوگ کھڑے ہو کر منہ پر کہتے ہیں کہ تم قاتل، انت قاتل، یو آر مرڈرر، لیکن ظاہر ہے وہ گھروں کے اندر، محفلوں میں، اور جناب جو ہے نا وہ دنیا کے اندر ڈسکس ہو رہا ہوتا، لیکن اسی ظالم بدبخت کو نہیں پتا ہوتا، اسی قاتل بدبخت کو نہیں پتا ہوتا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ اور پھر ایونچولی جناب جو وہ ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ جب پھر بھاگنے کا ٹائم، اور آپ پوری دنیا کی ہسٹری دیکھ لیجئے، تاریخ میں جو لکھا وہ دیکھ لیجئے، ہماری آنکھوں کے سامنے صدام لعین ڈکٹیٹر جو ہے نا، وہ آپ اس کے معاملات کو دیکھ لیجئے، کس قدر ظلم کیا اسی عراق کے اندر، اور پھر ایٹ دی اینڈ کیا ہوا۔ اور میں نام نہیں لینا چاہتا پوری دنیا کے اندر، یعنی ہماری آنکھوں کے سامنے جن ظالمین نے ظلم کیا ہے، تو جو آج ظلم کر رہے ہیں ان کا بھی انجام وہی ہوگا، جو آج قتل کر رہے ہیں ان کا بھی انجام وہی ہوگا، جو آج اقتدار کے نشے میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں، ان کا بھی انجام وہی ہوگا، اس سے مختلف نہیں ہوگا۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، بالآخر حق نے آنا ہی آنا ہے، باطل نے جانا ہی جانا ہے۔ باطل تو ہوتا ہی مٹنے کے لیے۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ